آپ سب سے بہت بہت معذرت، خاص طور پہ جو میرے بھائی میڈیا کے یہاں ہیں، کیمرہ کے پیچھے کھڑے ہیں، کہ آج اور پچھلے 2-3 دن کافی ٹف رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ کبھی آدھے گھنٹے میں ہو رہا ہے، آدھے گھنٹے میں نہیں ہو رہا. کانسٹنٹلی آپ سے رابطہ رہا، آپ کے چینل والوں سے رابطہ رہا. ہماری پوزیشن ایک ہی تھی، لیکن معذرت اس لیے خاص طور پہ کہ رات کے 3:05 ہو رہے ہیں، سردی بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ یہاں پہ آئے، اور آپ لوگ اصل میں صحیح ریئل ٹائیگرز ہیں میڈیا کے، کیونکہ آپ ہمیشہ پہلے پہنچتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں، معذرت بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی کرتا ہوں یہاں پہ آنے کا. تو اور مجھے پتہ ہے حالات ایسے ہیں کہ صبح پھر آپ کی ڈیوٹیاں لگ جائیں گی، کیونکہ کل جو ہے انشاءاللہ تحریک انصاف اپنا میئر کراچی میں اور حیدرآباد میں الیکٹ کرنے جا رہی ہے. اس پہ بھی میں آتا ہوں. شجاعت بھائی ہنس رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی آتے ہیں کیوں ہنس رہے ہیں. اچھا جی، آج کیا ہوا؟ آج 3 × 1 = 4 ہوتے ہیں، تو 3 تو اکٹھے ہو گئے تھے، یعنی کہ خالد مقبول صدیقی والی ایم کیو ایم، اور فاروق ستار والی ایم کیو ایم، اور مصطفیٰ کمال والی ایم کیو ایم، وہ پی ایس پی تھی شاید. تو تالا، پتنگ اور مچھلی تینوں ایک ہو گئے تھے، اور ایک نشان کے نیچے آ گئے پتنگ کے. لیکن ان کے ابو نے کہا، ان کا میسج آیا کہ بچوں بائیکاٹ کر دو، اور پھر ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر. یہ ان کا ویڈیو پیغام آیا ان کے ابو کا. ابو سے چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن اچھے بچے ہیں، آج ابو کی بات مان لی. اور جو میں کہتا آیا تھا، اور میں نے آج شام کو بھی کہا تھا، 2-3 چینلز پہ کہا کہ یہ بائیکاٹ کر دیں گے، تو انہوں نے ابو کا کہنا اچھے بچوں کی طرح مان کے بائیکاٹ کر دیا. پہلے 10 بجے تک یہ بائیکاٹ نہیں کر رہے تھے. شام تک ان کا بیان آیا تھا کہ الیکشن لڑیں گے، تیاریاں کر رہے تھے. بلکہ وہ کیا نام ہے ان کا، موحید انور صاحب جو ہیں لیاقت آباد میں پولنگ ایجنٹ ریکروٹ کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے لوگوں کو، کہہ رہے تھے کہ بھائی آ جاؤ. اب میں ذرا کہانی آپ کو سناتا ہوں ہے کیا. کہانی یہ ہے کہ انہوں نے 2022 اپریل میں جب یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان کو موقع دیا تھا عمران خان صاحب نے نفیس ہونے کا، کہ جب یہ نفاست چھوڑ کے واپس اس کے اپوزٹ والی چیز کرنے کے لیے چلے گئے، لفظ اچھا نہیں ہے لیکن نفاست کا اپوزٹ جو بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. اور یہ چلے گئے اور جا کے مل گئے آصف زرداری کے کہنے پہ، ان کے پیسے لے کے، کیونکہ آصف زرداری کو ہمیشہ انہوں نے ہی بچایا، ہمیشہ سے. جب یہ چلے گئے ادھر، ایک معاہدہ انہوں نے سائن کیا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے، اس میں کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے ڈیلیمیٹیشن والا، جیری مینڈرنگ والا، یا تو اس میں کرتے ذکر. دسمبر 2021 کو یہ ڈیلیمیٹیشن ہوئی. دسمبر 2021 میں ہم نے بھی بڑے اعتراضات اس پہ اٹھائے، اور ہماری آج بھی ریزرویشنز ہیں اور رہی ہیں تھرو آؤٹ، اور ان حضرات نے بھی کی. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب یہ چھوڑ کے جائیں گے تو عوام ساری کھڑی ہو جائے گی عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ. تو ان کو اصل میں کینڈیڈیٹ نہیں ملے. 246 یونین کاؤنسلز میں 160 یا 162 ایسے 160 کتنے 43 ایسے انہوں نے کینڈیڈیٹ لگایا. 80-82 کینڈیڈیٹ ان کی یونین کاؤنسلز میں، یونین کمیٹیز میں کھڑے ہی نہیں ہوئے، چیئرمین وائس چیئرمین. اور جہاں کھڑے ہوئے وہاں پہ بھی ان کے پاس کاؤنسلر کوئی نہیں تھے، خالی کھڑے. بہت ساری سیٹیں خالی چھوڑ دیں، پکڑ دکڑ کر کے انہوں نے بڑی مشکل سے 160 کی. بارش نے ان کو بچا لیا جولائی میں. اس وقت کوئی بائیکاٹ کی بات نہیں تھی، بارش پڑ گئی، انہوں نے کہا چلو بچ گئے. اس کے بعد دوبارہ سیلاب نے بچا لیا، انہوں نے کہا جی سیلاب آگے نہیں ہوں گے. پھر پتہ نہیں تیسری دفعہ کیا ہوا تھا،
اس دفعہ انہوں نے وہ پوری کوشش کی کہ جیری مینڈرنگ کے اوپر، اب جیری مینڈرنگ ہوتی ہے، انگریزی کا لفظ ہے، یعنی کہ حلقہ بندیاں غلط ہوتی ہیں. تو اگر انگریزی کا لفظ ہے تو کسی انگریز کی ڈیموکریسی میں بھی ہوتی ہوگی نا جیری مینڈرنگ. اردو کا لفظ تو ہے نہیں، انگریزی کا لفظ ہے تو وہاں بھی ہوتی ہوگی. تو وہاں بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہوں گی باہر، جو کہ سویلائزڈ، سو کالڈ سویلائزڈ ڈیموکریسیز ہیں. تو وہاں جو لیکن جیری مینڈرنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان چھوڑ دیں. میدان انہوں نے اس لیے چھوڑا ہے کراچی والوں کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. پھر بھی یہ کھڑے تھے، لیکن جب الیکشن قریب آ گئے اور سر پہ آ گئے، ان کو ایک بات اور سمجھ آئی، کینڈیڈیٹ تو چھوڑو، ان کے پاس کیمپ ہی نہیں ہے، اور کیمپوں میں اور اندر بیٹھنے کے لیے پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ہے. اور ان کے بہت کینڈیڈیٹ ان کے حلالے کے بعد ہمارے پاس آ گئے. لیاری میں ان کے کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آ گئے. چنیسر گوٹ پیچھے ادھر چنیسر ٹاؤن، تین یوسیز کے کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آ گئے. ناز آباد کے ہمارے پاس آ گئے. لیاقت آباد کے 3 یونین کاؤنسل کے چیئرمین ہمارے پاس آ گئے. اچھا، ہم نے اعلان نہیں کیا، ہم نے کہا جی آ جائیں پارٹی میں. اور انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم الیکشن کی کیمپین نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں. تو یہ 10-12 تو 160 میں ویسے ہی کم ہو گئے. تو ان کو تو کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا تھا پولنگ ایجنٹ کھڑا کرنے کے لیے. ووٹر تو بہت بات کی بات ہے. تو انہوں نے یہ جیری مینڈرنگ والا بہانہ بنایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پیپلز پارٹی نے غلط حلقہ بندیاں کی ہیں، اور ہم اس کے اوپر پوری جد و جہد کریں گے، کورٹ میں بھی جائیں گے، سب کچھ کریں گے. اور ہم گئے ہوئے بھی ہیں. انہوں نے الیکشن سے فراغت بائیکاٹ کر کے بھاگ گئے ابو کی بات سن کے. تو تحریک انصاف والوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ کراچی کے اور خاص طور پہ حیدرآباد کے تحریک انصاف کے چیپٹر بلال غفار آپ کو، اور وہاں پہ ریحان راجپوت کو، کہ انشاءاللہ جب صبح کا سورج نکلے گا تو انشاءاللہ کل شام مغرب تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی اور کراچی میں بھی اس پوزیشن میں ہوگی زیادہ سے زیادہ یونین کاؤنسل جیت کے، زیادہ سے زیادہ حیدرآباد کے 9 ٹاؤنز اور کراچی کے 25 ٹاؤنز میں، کہ ٹاؤن کے ناظمین اور نائب ناظم بھی اپنے لا سکے. اور انشاءاللہ ان دونوں بڑے پاکستان کے شہروں میں، دنیا کے دوسرے تیسرے بڑے شہر میں، اور پاکستان کی معاشی شہر رگ کے شہر کراچی میں انشاءاللہ، اور حیدرآباد میں تاریخی شہر میں میئر بھی تحریک انصاف کا آ جائے گا. اب کیا لکھا ہے؟ ہاں، 1-2 باتیں انہوں نے کی، یہ تو میں نے اناؤنسمنٹ کی. میں ذرا ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں، حضرت خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کو آمد ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ جی خیرات میں ہم دے رہے ہیں، زکوٰۃ کھانے والے خیرات میں دے رہے ہیں، فطرہ چوری کرنے والے خیرات میں دے رہے ہیں. خدمت خلق کیا تھی وہ KKF، خدمت خلق فاؤنڈیشن کی گاڑیوں میں اسلحہ لے جانے والے، اس کے پیسے کھانے والے، اس کے نام پہ زمینیں کراچی کی قبضہ کرنے والے خیرات دے رہے ہیں. خدمت خلق کمیٹی کے نام پہ منی لانڈرنگ کرنے والے تم خیرات میں دے رہے ہو. کھالے چھیننے والے بندوق کی نوک پہ خیرات میں دے رہے ہو. اردو سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ، پشتو سپیکنگ، بلوچی سپیکنگ، سندھی سپیکنگ، ہر زبان کے بولنے والوں کا قتل عام اس شہر میں کرنے والے تم خیرات دے رہے ہو.
1979 میں تمہارا وجود نہیں تھا، نہ 1983 میں تمہارا وجود تھا جب افغانی صاحب جماعت اسلامی کے میئر بن کے آئے تھے، تو اس وقت تو تم نے کیا خیرات دی تھی. لیکن میں یہ یاد دلا دوں کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق کا ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا. تو جماعت اسلامی کا جب بھی میئر آیا ہے، اور 2001 میں جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا، تو اور آپ نے اس وقت تو بیک آؤٹ کیا تھا. اس وقت بھی جب بھی میئر آیا جماعت اسلامی کا وہ ڈکٹیٹرشپ میں آیا. اور جماعت اسلامی کے حافظ بھائی سے میں بڑی عاجزانہ اور ادب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حافظ بھائی یہاں 6 7 8 الیکشن ہوئے ہیں، زیادہ ہی ہوئے ہیں بائی الیکشنز، کسی ایک میں آپ کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا تھا، نہ بائی الیکشن نیشنل اسمبلی کے نہ پروونشل اسمبلی کے. یہ شہزاد قریشی عمران اسماعیل کی جب گورنر بنے تھے تو کھڑا ہوا تھا، تو نہیں کھڑا ہوا تھا نا. عالمگیر کے الیکشن میں تو نہیں کھڑے ہوئے تھے کوئی بھی، محمود مولوی میں کے الیکشن میں نہیں کھڑے ہوئے. ابھی الیکشن ہوا آفتاب صدیقی کا جو عارف الوی کی سیٹ تھی اس میں نہیں کھڑے ہوئے، کرنگی میں نہیں کھڑے ہوئے، ملیر میں نہیں کھڑے ہوئے. این 240 جو ہم نے بائیک آؤٹ کیا بتانے کے لیے کہ کوئی نہیں آئے گا، ہم نہیں لڑیں گے، تو وہاں بھی نہیں کھڑے ہوئے. تو آپ کے پاس بھائی ابھی کینڈیڈیٹ نہیں ہے صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے لیے، جہاں سے قانون سازی ہونی ہے لوکل باڈیز کے لیے. تو آپ یہ جو کالا قانون ہم نے ہٹانا ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے کیمپین اچھی کی سوشل میڈیا پہ، تو آپ سوشل میڈیا پہ اچھے میئر بنے. کل انشاءاللہ تحریک انصاف کا میئر جب رات کو آئے گا تو پھر لگ پتہ جائے گا سب کو، اور یہ بھی پتہ جائے گا انشاءاللہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو انشاءاللہ صوبائی حکومت بھی بنانے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلی فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ عمران خان ایکس نہیں نیکسٹ پرائم منسٹر بھی ہیں، جب تینوں لیولز کے اوپر فیڈرل، پروونشل اور لوکل باڈیز پہ جب تحریک انصاف کی حکومت ہوگی، انشاءاللہ اس کالے قانون کو بھی ہم ختم کریں گے. سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق آرٹیکل 140A بھی امپلیمنٹ کریں گے، NFC کے ساتھ ساتھ PFC ایوارڈ بھی کریں گے، پاورز بھی ڈیوالو کریں گے تاکہ جو پاورز لوکل باڈیز کے لوگوں کو، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو فائنینشیل پاورز، ٹیکس کلیکشن کی پاورز، پولیسنگ کی پاورز، ہیلتھ کی پاورز، انفراسٹرکچر کی پاورز، واٹر بورڈ کی پاورز، ہسپتالوں کی پاورز. عباسی شہید ہسپتال کا حال دیکھ لیں KMC کے اندر ہے. یہ جب ساری پاورز ملے گی اور جب فائنینشیل بیکنگ بھی ملے گی صوبے سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، کیونکہ وہاں ہماری گورنمنٹ ہوگی، یہ کراچی انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ جس سپیڈ میں جائے گا اور ورلڈ کلاس بزنس ہب انشاءاللہ بنے گا، جو کہ کراچی کو کئی سالوں پہلے بن جانا چاہیے تھا. خیرات میں دینے والوں نے اس کراچی کے ساتھ جو حشر کیا، بندے اپنے مار کے چوری کے پیسوں پہ جھنڈا کسی کے کفن پہ ڈال کے اون کر لیا خود ہی مار کے، اور کہہ دیا جی ایجنسی نے مارا ہے. بھول نہ جائیں فون کال پہ چلنے والی مجبور قومی موومنٹ کہوں یا ایک دوسرے کو گالیاں دے کے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے منافق قومی موومنٹ کہوں. ہم نے تو ان کو نفیس قومی موومنٹ کہنے کے لیے، خان صاحب نے تو کہا تھا نفیس بن کے آ جائیں، مگر نفاست ان کو شاید ان کو بھائی نہیں، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا تھا، ہم نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا تھا. خیر، تو یہ تو آج ان کا تو ہو گیا کام پورا بھیا سیاسی طور پہ. اب ان میں کچھ 2 4 اچھے لوگ ہوں گے جو کہیں پھنسے ہوں گے، ان کو موقع ملا تھا، دیکھیے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں. آخر میں ایک بات اور کی انہوں نے، یہ میرا لاسٹ پوائنٹ ہے. جس شخص نے اس ملک کو لوٹا ہے، جس شخص نے اس صوبے کو لوٹا ہے، اور جس شخص نے اجتماعی زیادتی کی ہے مل کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، میرے اور آپ کے شہر کے ساتھ، میرے اور آپ کے صوبے کے ساتھ، آصف زرداری، خالد مقبول صدیقی اس کی تعریفیں کرتے گھوم رہے ہیں، زبان کا بڑا پکا ہے، وہ فرما رہے ہیں. یعنی کہ تمہاری کراچی سے محبت مجھے اس وقت سمجھ آ گئی کہ جب تم
آصف زرداری کی تعریف کر رہے تھے. بڑی محبت ہے کراچی سے, تو پھر اس شخص سے کیسے محبت کر سکتے ہو جس نے کراچی کا خون چوس لیا, لوٹ کے کھا گیا, کراچی کو کھایا جا رہا ہے پورے ملک کو. دنیا میں اس کو مسٹر 10% کہتے تھے, وہ بن تو 100% ہی گیا. عزیر بلوچ بھول گئے اس نے کیا کیا تھا؟ بھول گئے؟ آپ کا ساتھی, آپ کا دوست تھا وہ بڑا اچھا, بابا لاڈلا, بھول گئے اس نے کیا کیا تھا؟ وہ ان کا لیڈر بڑا سچا آدمی ہے بھائی, ایسے سچائی پہ صدقے جائے کوئی. تو آپ نے اس کو آج سچا کہہ دیا. کراچی والوں سے میں مخاطب ہو کے کہتا ہوں, آپ کو مبارک ہو, ایک نیا دن 15 جنوری کو انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا تو نہیں, دیوار میں کلاڑی لگی تھی اس پہ جا کے سر مار لیا. اور انشاءاللہ ایک نئے سورج طلوع ہوگا کل, اور انشاءاللہ کراچی دیکھے گا کہ ترقی ہوتی کیا ہے. اب کمپیٹ کرے گا کراچی. پہلے تو لاہور سے کمپیٹ کریں گے نا, وہ لاہور بہت ہی آگے چلا گیا ہے ماشاءاللہ, کہ پاکستان کا شہر ہے. وہاں سے جب وہاں جا کے اترو تو وہ ہم کے فون اندر رکھتے ہیں جیب میں, وہ لاہور والے کہتے ہیں یہاں کوئی نہیں لے کے جائے گا تمہارا فون, کراچی سے آئے ہو. تو یہ جو تم نے فون سنیچنگ جو بھی نکلے تھے ان کے پاس سے سارے لوگ, تو وہ انشاءاللہ کمپیٹ کرے گا, پھر دبئی سے بھی کرے گا, اور انشاءاللہ دنیا کے ورلڈ کلاس بزنس اب سے کرے گا. میں بس صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں شہاب بھائی بیٹھے ہیں, شہاب صاحب اچھی طرح واقف ہیں, ڈاکٹر شہاب امام وکیل ہیں, اچھی طرح واقف ہیں ایم کیو ایم بہادر آباد, پی ایس پی لندن, پی آئی بی اور ساری باقی جو رہ گئی ہیں ان سب سے. شہاب بھائی نے ہمیں جوائن کیا تھا 2 مہینے پہلے, بلکہ تھوڑا سا اوپر. تو شہاب بھائی نے آج ہماری, بلکہ وہ بڑی اچھی ہیلپ کر رہے ہیں. ہم نے آج جو بھی تماشا ٹی وی پہ چل رہا تھا یہ الیکشن کے اندر دھاندلی کا, بیلٹ پیپر چوری ہونے کا اور لوگ پکڑے گئے, ہم نے الیکشن کمیشن کو 5 لیٹرز آج لکھے ہیں. لیک آف سٹاف, کل سٹاف پورا ہونا چاہیے, پولنگ شروع ہوگی صبح تو سٹاف پورا ہونا چاہیے. آپ نے کہا ہم الیکشن کرائیں گے, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ صاف و شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں, جو مرضی جیتے. بیلٹ باکسز جو چوری ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو پی 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 کے کینڈیڈیٹ جو ایک چیئرمین صاحب اور وہ ٹھپے لگاتے ہوئے پکڑے گئے اس کے اوپر, کیماڑی اور گلبرگ میں جو پولنگ مٹیریل چوری ہوا ہے اس کے اوپر, اور سب سے امپورٹنٹ جو ٹی وی کے اوپر ایک اشتہار چل رہے ہیں, پوری کیمپیننگ ہو رہی ہے, سندھ گورنمنٹ تو لکھا ہوا ہے, سلوگن یہ پیپلز پارٹی کا چل رہا ہے, جو کیمپین کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, اس کے اوپر ہم نے خط لکھے ہیں. سب جگہ ہم نوٹس میں لے آئے کہ یہ الیکشن کی رولز اینڈ ریگولیشنز کی جو پیپلز پارٹی دھجیاں اڑا رہی ہے, کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہی ہے, اس کا نوٹس امیڈیٹلی لیا جائے. میری دوبارہ درخواست ہے, عاجزانہ گزارش ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے اس ملک کی ساری, کہ صبح آپ ووٹرز کو, شہر کراچی کے لوگوں کو, بیلٹ پیپر کو, لوگوں کے مینڈیٹ کو تحفظ دیں, صاف و شفاف الیکشن کروائیں. کیونکہ انہوں نے دھمکی یہ بھی دی تھی کہ ہم دیکھیں گے کون الیکشن کراتا ہے. ایک شہاب بھائی اس کے اوپر بھی ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ڈالنی چاہیے, بیکاز کوئی شخص کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتا, کوئی جماعت کسی کو الیکشن کروانے سے نہیں روک سکتی. یہ میرے خیال میں قانون کی بڑی سخت خلاف ورزی ہے. اس کے اوپر بھی ہمیں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہمیں ڈالنی چاہیے, اور ہم ڈالیں گے کہ یہ جو انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس میں اس طرح کی احمد خانہ گفتگو فرمائی تھی. صبح کراچی والوں آپ سے آخری گزارش,
نوجوانوں، خواتین، میرے بزرگ، میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، میں 55 کا ہو گیا ہوں تو بہت ساری بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اب ماشاءاللہ 18 سے اوپر ہو گئی ہیں، ووٹ دینے کے قابل ہو گئی ہیں. سب کو بڑی تعداد میں کل نکل کے ووٹ ڈالیں، بڑی تعداد میں. جو اس نے یہ بات کی ہے خالد مقبول نے، گھٹیا بات کہ کوئی نہیں نکلے گا اور خیرات میں دے رہے، یہ بتائیں اس کو کہ بڑی تعداد میں 50-60% پولنگ ہونی چاہیے کل. ان کے اپنے گھر والے بھی نکل کے ووٹ دیں گے بلے پہ، جو بھی وہ پتہ چلے گا. کسی قسم کی دھاندلی ہونے کا کوئی چانس ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ بڑی تعداد میں نکل کے ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ. جیسے لاہور میں ہوا تھا، پنجاب میں ہوا تھا، ساری دنیا نکل کے آئی تھی ووٹ ڈالنے. تو اگر کسی کا کوئی شوق دھاندلی کرنے کا کر رہا تھا وہ بھی فارغ ہو گیا. بڑی تعداد میں نکلیں اور انشاءاللہ شہر کراچی کو آپ کے ساتھ مل کے، شہر کراچی کے ساتھ مل کے، کراچی والوں کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ امن کا گہوارہ بھی بنائیں گے اور دنیا کے خوبصورت ترین شہر بھی بنائیں گے. بہت مہربانی. پہلے سوال کا جواب ہے کہ دونوں، یعنی کہ ابو جی کے، ان کے ابو جی کے کہنے کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی ابو جی نے بھی کہا ٹھیک کہ تمہارے پاس بندے ہی نہیں کھڑے تمہارے ہوئے تو تم کیا کر رہے ہو، بائیک آؤٹ کر دو. تو دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. دوسرے سوال یہ قبل از وقت ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف، میں امید کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اتنے یونین کاؤنسلز کا ہم انشاءاللہ جیت لیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کسی کی. مہربانی.